بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ عارف الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ترجمہ قرآن کی کلاس اب تک الحمدللہ ہم پچھلی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 تک کا ترجمہ توفیق ربانی سے سیکھ چکے ہیں۔ اس نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم آیت نمبر 10 سے آگے شروع کریں گے۔ صرف پچھلا اب تک ہم جو سیکھ چکے ہیں آیت نمبر 9 تک، یعنی نئے الفاظ ہم نے 74 الفاظ سیکھ کے لگ بھگ 18% قرآن حکیم کے کل الفاظ کا سیکھ لیا ہے، اور ان 74 کے ساتھ ساتھ 57 الفاظ ہم نے وہ بھی اس کے ساتھ ہی پڑھے جو پہلے سے ہم سیکھ چکے تھے، یعنی تین نشستوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، ایک بیماری ہے، فزادہم اللہ، پس بڑھا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے مرضا، بیماری میں، ولہم، اور ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، بما کانوا، بوجہ اس کے، کانوا وہ تھے، یکذبون، جھوٹ بولتے۔ وَإِذَا، اور جب، اذا کے معنی ہے جب، قیل، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، لا تفسدوا، نہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، یعنی ملک میں، قالوا، وہ کہتے ہیں، انما، در حقیقت، نحن، ہم تو، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا، آگاہ رہو، سن رکھو، خبردار، یعنی 3 اس کے الگ الگ تراجم مختلف علماء کرام نے کی ہیں۔ انہم، یقیناً، وہی، ہم المفسدون، فساد کرنے والے ہیں، ولیکن، لیکن، لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قیل، اور جب کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، آمنو، تم ایمان لاؤ، کما، جیسے، آمن الناس، ایمان لائے لوگ، یعنی ایمان لائے یہ لوگ، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ قالو، وہ کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں، یعنی اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں، نؤمنو، یعنی کیا، نؤمنو، ہم ایمان لائیں، نؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما، جیسے، آمن السفہاء، ایمان لائے ہیں بے وقوف، یعنی نعوذ باللہ ان کو بے وقوف کہہ کے ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی شان کو بلند فرما رہے ہیں۔ الا، یعنی اہل ایمان ہرگز بے وقوف نہیں ہیں، الا، خبردار، آگاہ رہو، انہم، یقیناً یہی، یعنی یہ کہنے والے ہی، ہم السفہاء، بے وقوف ہیں، ولیکن، لیکن، لا یعلمون، یہ نہیں جانتے، یعنی اپنی اس حقیقت کو، اپنے اس انجام کو، اصل بے وقوفی تو یہ کر رہے ہیں جو ایمان کے رستے کو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو چھوڑ رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب،
لکو یہ لوگ ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا تو یہ کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، اِلیٰ شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس، یعنی اپنے شیطان سرداروں کے پاس، قالوا تو وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم تو معکم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہم تمہارے ہم خیال ہیں، انما نحن در حقیقت ہم تو مستہزئون مذاق کر رہے تھے، یعنی ان کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر کے ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کا ٹھٹھا اڑا رہے تھے۔ تو 5 آیات آج بھی الحمدللہ ہم نے کی، اور ان 5 آیات میں ہم نے 73 الفاظ میں سے نئے الفاظ جو سیکھے ہیں ان کی تعداد 29 ہے، اور اس 29 کے سمیت یعنی پہلے والے 74 کے ساتھ اس 29 کو اگر ہم شامل کریں تو ہمارے کل سیکھے گئے الفاظ کی تعداد 103 ہو گئی، اور ان 29 الفاظ کی وجہ سے قرآن حکیم کے آگے آنے والے الفاظ میں سے 4065 الفاظ ہم نے مزید سیکھ لیے، یعنی ان 4 نشستوں میں ہم نے اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت سے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 تک 20,694 الفاظ کور کر لیے 91,265 میں سے، جبکہ حقیقت میں ہم نے جو الفاظ سیکھے وہ 204 بنتے ہیں، یعنی 204 الفاظ ہم نے پڑھے، اور ان میں سے جو ہمیں نئے الفاظ سیکھنے پڑے وہ 103، یعنی 101 لفظ کا ہمیں ایج حاصل ہوا، لیکن ان 103 الفاظ کے سیکھنے سے 20,694 الفاظ الحمدللہ یعنی 22.65%، یعنی لگ بھگ 23% ہم قرآن حکیم کے الفاظ کور کر چکے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہم نے صرف ابھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی 14 آیات ہی سیکھی ہیں، 204 الفاظ ہی ہم نے پڑھے ہیں۔ اور یہ جو پچھلی نشستوں کی طرح جو 4065 الفاظ ہیں ہمارے، وہ اس کا سبب بھی وہی ہے کہ الفاظ بار بار استعمال ہوں گے، یعنی اس میں ایک مثال آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ، یہ جو الہ کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں طرف، یہ 382 بار قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے، اور یہاں پہلی بار ہم نے سیکھا تو آگے 381 بار ہمیں اس کے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح لفظ آمنو ہم نے یہاں سیکھا تو 257 مزید جگہوں پہ آگے انشاءاللہ العزیز آئے گا۔ تو اس طرح الحمدللہ آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 تک کا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کے سیکھنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کرتا تمام بشارتوں کا حقدار بنا دے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اور قرآن حکیم کو سیکھ کر ہمیں اپنی زندگیاں بدلنے اور قرآن حکیم کو اپنی زندگی کا ایسا جزء بنانے کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم روزانہ صبح و شام کے اوقات میں اس کی تلاوت کریں اور اس کے مطابق
اپنی زندگیاں گزاریں اور پھر اس خیر کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر کریں، اہتمام کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔